بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، آج 7 جولائی ہے اور آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص جو 146 پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بالعموم جو سی ایس ایس اور باقی کمپٹیشن کی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیکچر میں اسٹارٹ میں جنرل نالج کے کویشچنز اور آنسر بتائے جائیں گے، اور لاسٹ میں گروپ ڈسکشن جو اسٹوڈنٹ کو ٹاپک میں نے دیے آج، اس پہ آپ ان کی ڈسکشن ملاحظہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو اسٹوڈنٹس تمام خواتین و حضرات جو بھی اس لیکچر کو سن رہے ہیں ضرور لائک کیا کریں، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈسکشن میں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے کویشچن کی جانب۔ جی، پہلا کویشچن ہے آج کا، کس ملک کے اسٹوڈنٹس کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھایا جاتا ہے؟ کس ملک کے اسٹوڈنٹس کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھایا جاتا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، بڑا اہم کویشچن ہے۔ اس کا آنسر ہے جاپان۔ جاپان کے اسٹوڈنٹس کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، بھوٹان میں کتنے فیصد لوگ تعلیم سے محروم ہیں؟ بھوٹان میں کتنے فیصد لوگ تعلیم سے محروم ہیں؟ آنسر ہے 95%۔ صرف 5% لوگ بھوٹان کے پڑھ لکھے ہیں۔ کون سا جانور سری لنکا کا قومی جانور ہے؟ آنسر ہے شیر۔ عراق کے 2 مشہور دریاؤں کا نام بتائیے۔ دجلہ اور فرات۔ یہ کہاں عراق میں ہے؟ کس ملک کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ آنسر ہے چائنا۔ رقبے کے لحاظ سے چائنا کس نمبر پر ہے دنیا میں؟ تیسرے نمبر پہ۔ صحراؤں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جس ملک کو صحراؤں کی یعنی کہ ڈیزرٹس کی زمین کہا جاتا ہے، ریگستانوں کی زمین کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے افریقہ۔ جی، بحیرہ روم اور بحیرہ ایڈریاٹک کے درمیان یہ 2 سمندر ہیں۔ یہ بحیرہ روم بھی ایک سمندر ہے اور بحیرہ ایڈریاٹک بھی ایک سمندر ہے۔ ان 2 سمندروں کے درمیان کون سا ملک واقع ہے؟ جغرافیہ کے کویشچن بہت آتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ بحیرہ روم اور بحیرہ ایڈریاٹک کے درمیان اٹلی واقع ہے۔ قطر کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ نمبر 1 متحدہ عرب امارات، اور نمبر 2 سعودی عرب۔ UAE اینڈ سعودی عرب۔ فرانس کے سکے کا نام بتائیے، کرنسی کا نام۔ فرانک۔ کرنسیز یاد کر لیجیے اچھے طریقے سے، تمام جو کرنسیز ہیں ممالک کی، اور اس کے علاوہ جو کیپٹلز ہیں، کیپٹلز پہ الگ سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے میری، تو یہ اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ کویشچن لازمی آتے ہیں۔ جی، وکٹوریہ جھیل کس ملک میں ہے؟ وکٹوریہ جھیل واقع یوگینڈا میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یمن کی کس ملکہ کا ذکر ہے؟ آنسر ہے ملکہ سبا کا۔ روس کی کل کتنی ریاستیں ہیں؟ 16 ریاستیں ہیں۔ نیپال کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ آنسر ہے کٹھمنڈو۔ زمبابوے کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ ہرارے۔ یونان کس سمندر کے کنارے آباد ہے؟ یونان واقع ہے بحیرہ روم کے کنارے۔
جی، ترکی کے سابقہ اور موجودہ دارالحکومت کا نام بتائیے۔ سابقہ دارالحکومت ہے استنبول، اور موجودہ ترکی کا دارالحکومت ہے انقرہ۔ بھارت کا سابق دارالحکومت کون سا تھا؟ کلکتہ، اور موجودہ دہلی۔ پاکستان کا سابق دارالحکومت کا نام کراچی، اور موجودہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد۔ سعودی عرب اپنا خام تیل کہاں سے صاف کرواتا ہے؟ کس ملک سے صاف کرواتا ہے؟ کویت سے۔ پاکستان میں سب سے پہلے کس ملک نے سفارت خانہ قائم کیا تھا؟ مصر نے، ایجپٹ جسے کہتے ہیں، مصر۔ پاکستان میں تیار کیے جانے والے پہلے بحری جہاز کا نام بتائیے۔ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو نیوی میں جانا چاہتے ہیں، نیوی کے شوقین، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں تیار کیے جانے والے پہلے بحری جہاز کا نام ہے العباس۔ تھوڑا سا اسلامی نالج ہو سکتا ہے آپ سے یہ کویشچن انٹرویو میں پوچھا جائے کہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کے حالات تھوڑے سے پیش کریں، تو اس پہ آپ کیسے خیالات کا اظہار کریں گے؟ کچھ پوائنٹس آپ لکھ لیں جو آپ بتا سکتے ہیں ضروری۔ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کے حالات، جب ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اسلام کی آمد سے پہلے ہندو معاشرہ 4 گروہوں میں تقسیم تھا۔ نمبر 1 برہمن، نمبر 2 گشتری، نمبر 3 ویش، اور نمبر 4 شودر۔ برہمن جو تھے ان کا کام سیکھنا اور پڑھانا تھا، ٹھیک ہے، سیکھنا اور پڑھانا، اور مذہبی لوگ تھے یہ برہمن، اور یہ اونچا درجہ سمجھا جا رہا تھا برہمن۔ دوسرا تھا کھشتری، کھے سے کھشتری، ان کا کام ملک کا دفاع کرنا تھا، یہ ایک فوجی گروپ تھا، برہمن کے بعد ان کا درجہ تھا۔ تیسرا آتا ہے ویش، ویش ان کا کام زراعت، ٹھیک ہے، زراعت سے منسلک تھے یہ لوگ، کھیتی باڑی کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں شودر، یہ سب سے ذلیل طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا کام مذکورہ بالا تینوں فرقوں کی خدمات بجا لانا تھا، شودر کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ انگریز مورخین ان کو انٹچیبل کہتے تھے، بلکہ ابھی بھی کچھ انگریز کہتے ہیں انٹچیبل کہتے ہیں۔ اگر شودر کسی جگہ بیٹھ جاتا تو اس جگہ کو پانی سے دھو لیتے تھے۔ اس تقسیم کے ساتھ یہ بھی ایک قانون تھا کہ آپس میں رشتہ داریاں قائم نہیں کرتے تھے، ہر ذات اور ہر قبیلہ اپنی ہی برادری میں رشتہ داریاں قائم کرتا تھا۔ اور جب ہندوستان میں اسلام متعارف ہوا تو معاشرے کی اکثر طبقوں نے اس کا خیر مقدم کیا، کیونکہ سابقہ نظام میں ان کے لیے ترقی اور دلچسپیوں کے دروازے بند تھے۔ خصوصاً آخری طبقہ یعنی کہ شودر، انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں اسلام کے اثرات بہت گہرے تھے۔ مسلمان 712 میں جنوب مشرقی ایشیا میں وارد ہوئے تھے، 712 عیسوی میں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ مغربی جانب سے شروع ہوا۔ یہ سلسلہ 10ویں صدی تک اختتام پذیر ہوا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ ہم نے پڑھا ہوگا 17 حملے کیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی نے 2 حملے کیے۔ ان کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کے بعد خاندان خلجی، خاندان تغلق، شیر شاہ سوری، اور اس کے بعد خاندان کی حکومت، آخر میں مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، لاسٹ میں مغلیہ سلطنت آئی۔ پوری ایک ہسٹری ہے، ایک لمبا چوڑا میں نے میسج کیا تھا واٹس ایپ پہ، آپ نے پڑھا ہوگا وہ بھی۔ ہندو معاشرے پر مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ تہذیبی اثرات
سیاسی اثرات، معاشرتی ہم آہنگی اور تہذیبی اثرات۔ مسلمان برصغیر میں وارد ہونے سے پہلے ایرانی، رومی، یونانی اور مصری تہذیب کے علاقوں کو فتح کر چکے تھے، اس لیے مسلمان جنوب مشرقی ایشیا میں اس حال میں داخل ہوئے کہ وہ مذکورہ بالا تہذیبوں کے تمام محاسن کو اپنی اسلامی تہذیب میں ضم کر کے ایک مخلوط تہذیب ہندوستان کو دے رہے تھے، جس سے ہندو معاشرے کو تہذیبی طور پر بڑا فائدہ پہنچا۔ جس طرح اسلامی تہذیب نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ دیا، اسی طرح ہندوستان کی مقامی تہذیب اور چینی تہذیب سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ سیاسی اثرات بھی تھے، ٹھیک ہے، مضبوط مرکزی حکومت قائم ہوگی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں جو اکثر آپس میں لڑتی جھگڑتی تھیں۔ مسلمانوں نے ان تمام چھوٹی موٹی حکومتوں کو ختم کر کے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کر لی۔ یہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے، اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح معاشرتی ہم آہنگی قائم ہوئی، چونکہ سارا معاشرہ ایک مرکزی حکومت کے تحت آ گیا، اس لیے معاشرے میں معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے جنوب مشرقی ایشیا کے تعلقات باہر دنیا کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھے، مگر مسلمانوں کی آمد کے بعد جنوب مشرقی ایشیا کے تعلقات بیرون دنیا کے ساتھ قائم ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی، 1761 میں، تو یہ بھی آپ یاد رکھیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ اسٹوڈنٹ ڈسکشن ضرور سنا کریں، بہت اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پھر سینڈ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ضرور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور الحمدللہ اسٹوڈنٹ میرے دڑ ڈیلی بیس پہ پاس ہو رہے ہیں انیشیل ٹیسٹ، اور وہ اسٹوڈنٹ کافی کامیاب ہو رہے ہیں جو نوٹس جنہوں نے پڑھے ہیں۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے 0344 5969 تاکہ آپ کو ہم اپنے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنائیں۔ نوٹس منگوانا ہے تو واٹس ایپ کریں یا اس پہ کال کریں، آپ کو ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں ڈسکشنز کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرا نام نایاب نیاز ہے، میرا تعلق پنڈ نکیب سے ہے۔ میں نے سر عمران کے نوٹس پڑھے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ نوٹس بہت اچھے ہیں، یہ آج مجھے ریسیو ہوئے ہیں۔ آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سر عمران سے رابطہ کریں اور ان سے یہ نوٹس منگوائیں۔ اس میں وربل، نان وربل، اکیڈمک ٹیسٹ سب کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست نوٹس ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام شاہد راجپوت ہے اور میرا تعلق ٹنڈوادم ڈسٹرکٹ سانگڑ سے۔ دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن۔ دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا والے کافی ٹائم سے مقبوضہ کشمیر پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو، بے گناہ بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو سر عام روڈوں پر گھروں کے اندر قتل عام کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک افسردہ بات ہے اور ہمارے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر مسلمان بھائی کا خیال نہیں کر سکے، مسلمان بہنوں کا خیال نہیں کر سکے، مسلمان بچوں کا خیال نہیں کر سکے، تو ہم لوگ اپنا کیا خیال رکھیں گے؟ ہم لوگ آگے جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کا ڈیفینس کیا اور کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھارتی افواج کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا۔ تو ہاں، یہ ہم سب کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیڈران کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے کہ وہ لوگ اس مسئلے کو ایک عالمی سطح پر نہیں اٹھا رہے۔ کوئی ایک لیڈر اٹھاتا ہے تو بس وہ صرف بولنے کی حد تک رہتا ہے، آگے اس مسئلے کو فارورڈ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ وہیں کلوز ہو جاتا ہے اور جو بھارتی افواج کے ظلم و ستم ہے وہ کنٹینیو رہتے ہیں۔ تو یہ ایک الارمی سچویشن ہے ہم سب کے لیے اور ایک افسردہ بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے۔ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، جب تک ایک فرنٹ لیڈر نہیں آئے گا، کوئی ایک آتھینٹک لیڈر نہیں آئے گا جو اس مسئلے کو حل کر سکے، جو ہمیں گائیڈ کر سکے کہ ہمیں کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور کس مسئلے سے اس سے اوور کم آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہمیں ایماندار اور سچا ایک آنیسٹی لیڈر اور ایک کریجیس لیڈر ہمیں مل جائے تو ہم اس مسئلے سے اوور کم آ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بھارتی افواج اگر ہمارے اقدامات یا پھر ہمارے مطالبات کو نہیں مانتا ہے تو اس مسئلے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے جہاد، اور ہم لوگ جہاد کے لیے فل پروف تیار ہیں۔ اگر ہمیں ابھی بولا جائے تو ہم لوگ ابھی تیار ہیں، اگر جب بھی ہمیں بولا جائے ہمارا بچہ کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہر بندہ ایک جہاد کے جوش میں پرجوش ہے اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر وہ بھارتی افواج ہمارے مطالبات نہیں مانتی اور بھارتی افواج جلد سے جلد کشمیر پہ جو لاک ڈاؤن ہے اور جو کشمیر پہ جو ظلم و ستم کر رہی ہے اسے ختم کرے تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، لیکن اگر ان لوگوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو اس کا حل صرف اور صرف جہاد ہے۔ تو دوستو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈس، آئی ایم عبد المنان فرام حیدرآباد۔ سر سے میں نے 2 دن پہلے ISSB اینڈ انیشیل
दोनों के नोट्स मंगवाए थे और वो आज मुझे रिसीव हो चुके हैं। मैं आप सबको बोलूँगा कि सर से यही नोट्स मंगवाएं और उसके साथ साथ जो सर का यूट्यूब पे चैनल है फॉर के नॉलेज, उसको भी सब्सक्राइब करके वो भी वीडियोस देखें। इंशाल्लाह आपको आर्मी में एज अ ऑफिसर भर्ती होने के लिए कामयाबी मिलेगी। My name is Salhan. I belong to Montserrat, and today my topic is about lockdown in Indian occupied Kashmir. Actually, as we look to the rule of the lockdown, of the selective lockdown, and if we do comparison between the lockdown and curfew, actually inside the Indian occupied Kashmir, this is not a lockdown. Actually, it is a curfew, and the curfew is too different than lockdown. Because when any government or any military force applied to the curfew over some places, so there is not allowed to the any person that he get to out from their home. And actually military enforced to the people, enforced to the as we look in the Indian occupied Kashmir, they are enforced to the Muslims. They will never and they can never get outside from their home because they are enforced. So this is called curfew. It is not a lockdown. Lockdown is something different. As we look in a special in a Karachi, there is a lockdown. But in spite lockdown, a lot of people can go to outside. They bring to something which they have need for expand their life. But under a curfew, you can never go to outside. Maybe you get martyred. A lot of people, a lot of Muslims inside of Kashmir, they are martyred by their deprived from their health. So that's why they are get to martyred. They are deprived from their basic food or which is necessary for every normal person for expanding life. So they are deprived to them. As a result, they get to martyred. A lot of people, a lot of situation, and we also watch to the lot of such a Muslim inside Indian occupied Kashmir. So this is a curfew. It is not a lockdown, according to my suggestion and my opinion. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं सेमिरान का स्टूडेंट हूँ। मैं रोज़ उनकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर और मैंने उनसे इनिशियल नोट्स मंगवाए थे, तो आज मुझे इनिशियल नोट्स मिल चुके हैं। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा, ये नोट्स से तैयारी करें। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने सारे पढ़े हैं। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक्स हर चीज़ है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा सजाद है और मैं ज़िला करक से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है लॉकडाउन एंड मकबूज़ा कश्मीर। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग मुल्क बन रहे थे तो कश्मीर में प्लेबिसाइट हुआ था, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने फ़ौरन कश्मीर में अपनी फ़ौज भेजी और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। जब पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी तो इंडिया ने अपने किले मजबूत किए थे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने सक्सेसफुली आज़ाद जम्मू कश्मीर को डिफेंड किया। उसके बाद UN आया, सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ और ये बात तय हो गई कि जब भी कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जाएगा, कश्मीरियों को राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के इस पर बहुत सारी जंगें हुई और उसमें जो मेजर जो वार थी वो कारगिल थी। इसके अलावा भी LOC पर जंगें जड़ पे होती रहती हैं। इसमें कश्मीरी अवाम भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं। अभी रिसेंटली 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने आर्टिकल 370 एंड 35A में तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म कर दिया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर पूरे कश्मीर में लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से वहाँ की रोज़ाना के जो मामलात है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, नेटवर्क, सोशल मीडिया, ये सब कुछ बंद है और वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। कश्मीरी अवाम भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं उसमें। उसके बाद इमरान खान UN पार्लियामेंट में जो तकरीर किया, जिसके ज़रिए उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो इस मामले को हल कर ले। उसके बाद UN पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ और ये बात हुई कि वो इस मामले को हल करेंगे और पाकिस्तान ने फ़ॉरेन डिप्लोमेटिक में अपनी कोशिश जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। अगर जंग हुई तो कश्मीर तो तबाह हो गई होगा, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मुल्क की भी तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी डिप्लोमेटिक कोशिश जारी रखनी होगी और हमें अपनी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम दुनिया के ऊपर फोर्स कर सके कि वो कश्मीर को आज़ादी दिलवा दे। और दुनिया वालों ने आंखें बंद करके रखी हुई हैं क्योंकि अपने नेशनल इंटरेस्ट इंडिया के साथ रिलेटेड है और वो कश्मीर की वजह से उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा जावेद है और मैं सार इमरान का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं सार इमरान का लेक्चर रोज़ यूट्यूब पर सुनता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हद तक जो है आसानी हुई है PMA की प्रिपरेशन करने में। इसके अलावा मैंने आज सार इमरान से इनिशियल और IHSSB के नोट्स मंगवाए हैं। ये इनिशियल के नोट्स हैं सार इमरान के, जो आज ही मुझ तक पहुँचे हैं। इसमें ये काफ़ी अच्छी तरह बताया गया वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट के बारे में।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی طرح ڈسکرائب بھی کیا گیا ہے کوسچنس کو، اور یہ ان کے آنسرز وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ ان میں کافی اچھی طرح تیاری کی جا سکتی ہے وربل اور نان وربل اور ایکیڈیمک ٹیسٹ کی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میں انیشیل ٹیسٹ اس بار کلیئر کر لوں گا۔ میں آپ لوگوں کا بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سارے عمران کے انیشیل اور ISB دونوں کے نوٹس منگوائیں اور پریپریشن کریں، اور سارے عمران کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور روز لیکچر سنیں یوٹیوب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام عاصم ظفر ہے اور میرا آج کا عنوان ہے جی مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے لوگ اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج ہے ان کا ظلم و ستم ہر حد پار کر چکا ہے۔ لوگ مقبوضہ کشمیر میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے اور عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے شہریوں کے لیے یہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کو ادویات بھی فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو مریض لوگ ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہارتے جا رہے ہیں۔ حریت پسندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور مسجدوں کی تالہ بندی جاری ہے، اور نوجوان مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود مودی سرکار جو ہے وہ جدوجہد اور آزادی کو لاٹھی اور گولی سے دبانا چاہتی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکی ہے اور وہ اپنی قوم کو، ملک کو جنگ اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جس سے ان کو بہت ہی برا جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کو آزاد کر دیا جائے گا اور کشمیر جیسی جنت کو مزید جہنم بننے سے روکا جائے گا انشاءاللہ۔ آیت اللہ میں صدیق کا رہائشی ہوں۔ آج مجھے اس ٹاپک پر بحث کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے کہ کرفیو کشمیر۔ کشمیر ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع تھا اور اس کا ٹوٹل رقبہ ہے 135.0 اسکوائر مربع کلومیٹر، اور اس کا آبادی زیادہ تر مسلمان ہے، 77% اس میں مسلمان ہے۔ 19 صدی کی ابتدا میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو ایک سپریٹ ڈومین اسٹیٹ کا حیثیت دی جائے گی، اور انہوں نے بات 1930 میں ڈکلیئر کیا، مگر بدقسمتی سے اس دوران میں پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کی بات شروع ہوئی اور یو مسئلے پیچھے ہٹ گیا۔ جب 1947 میں اس دونوں ممالک کی تقسیم ہو گئی اور یہ پیچھے میں رہ جانے والی مسئلہ یعنی کشمیر کا مسئلہ رہ گیا تھا، اور اس پر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ 1948 میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے لیے پیش کیا گیا تھا، مگر اس کے لیے کوئی بورڈ اسٹیپ نہیں لیا گیا تھا۔ جب 2017 کے انتخابات میں الیکشن ہوئے اور PM پاکستان عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے درخواست کر دی گئی، اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسپیچ میں انڈین کو تنبیہ دی گئی، اور انڈیا نے اس پروسیس کو غلط فائدہ اٹھا لیا، اور انہوں نے مزید سخت کر دی تاکہ یہ مسئلہ کا کوئی نتیجہ نہیں آ جائے، اور